بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس چیز کا انتظار تھا وہ ہو چکی ہے کہ نواز شریف صاحب پاکستان پہنچ چکے ہیں۔ جی ہاں، اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ان کا جو چارٹرڈ طیارہ تھا وہ لینڈ کر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے یہ مزید کتنا خرچہ کرواتے ہیں اب پاکستان گورنمنٹ کا۔ اور کل رات جو انہوں نے میوزیکل نائٹ کی ہے مینار پاکستان پہ، اس کی کچھ آپ کو خبریں دیتے چلیں کہ کل رات پراپر ایک مریم نواز اور ان کے کچھ کارکنوں نے مل کے ایک میوزیکل نائٹ کا اہتمام کیا تھا مینار پاکستان میں، جہاں پر دیکھا گیا تھا کہ کیا تیاریاں مکمل ہیں، نواز شریف صاحب کی جلسے میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، اور وہاں پر کافی تعداد میں لوگوں کو دیکھا گیا۔ وہ لوگ تھے جو کہ مزدور لوگ تھے اور جو بالکل روٹی کھانے سے بھی تنگ ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہمیں کچھ کھانا مل رہا ہے، اور ان کو کئی لوگوں نے یہ بھی انکشاف کیا، ٹی وی پہ ایک پروگرام میں دکھایا گیا کہ وہ منہ سے مانے ہیں کہ جی ہاں ہمیں 5,000 روپیہ ملا ہے یہاں پر آنے کا۔ تو ناظرین، جو مزدور ہے یا جو غریب آدمی ہے اس کے لیے 5,000 روپیہ ایک بڑی رقم سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ایک مزدور ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن میں 2,000-2,500 کما لیتا ہے، لیکن اگر اس کو 5,000 روپیہ ملے، اس کے علاوہ کھانا بھی ملے، تو ظاہر ہے وہ اس جگہ پر ضرور جائے گا، کیونکہ وہ ظاہر اپنے بیوی بچوں کے لیے اس میں سے کچھ لے جائے گا، کچھ اس کے گھر کا جو خرچہ ہے وہ اچھا چل جائے گا۔ اس لیے لوگوں نے انٹرویو میں کہا ہے کہ ہاں ہم یہاں پہ کھانا کھانے آئے ہیں، 5,000 روپیہ بھی ہمیں ملا ہے، لیکن ووٹ جو ہے وہ ہم عمران خان کو دیں گے۔ تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ان کی مجبوری ہے، ان کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اچھا کھانا کھلا سکیں یا زیادہ پیسے کما سکیں، تو ادھر آنا بھی جلسوں میں اس طرح کے جہاں ان کو پیسے ملیں، کھانا ملے، ان کی مجبوری ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں، ان کو بھی ڈنڈا دیا گیا ہے کہ بسیں پکڑ کر جلسے کے لیے اکٹھی کرو۔ اس کی بھی ایک جو ویڈیو لیک ہوئی ہے وہ بھی بڑی آج کل وائرل ہے کہ بہاولپور کے جو ٹرانسپورٹ افسر ہیں اور جو ہمارے یہاں پنجاب کے سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہیں، ان کی آپس میں جو گفتگو تھی اس کی ویڈیو ایک لیک ہوئی ہے، آڈیو۔ اس میں یہ وہ آپس میں کہہ رہے ہیں کہ اتنی ٹینشن آج تک کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ پہلے ہم 4 بجے گھر چلے جاتے تھے، ابھی تو 8-8 9-9 بج جاتے ہیں ان کے چکر میں، تو یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا۔ تو اس سارا جو خرچہ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ کا ہو رہا ہے، جو وسائل استعمال کیے جا رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے، عوام کے جو ٹیکس کے پیسے ہیں ان سے کیے جا رہے ہیں، اور ان کو ذرا شرم نہیں آ رہی کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں ان حالات میں کہ ملک ڈوبنے کی طرف جا رہا ہے، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، اور ہم اتنا خرچہ کر رہے ہیں ایک انسان کی صرف خوشامد اس کی کرنے کے لیے۔ تو ڈوب مرنا چاہیے یہ شریف خاندان کو اور ان کے ساتھ جو ان کے کارکن جڑے ہیں، جو اس عوام کا پیسہ ایسے بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں۔ شرم آتی ہے ہمیں کہ اس طرح کے لیڈر ہمارے سروں پہ آ کے حکمرانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، دبئی میں جب یہ تھے کل، تو ان کی ملاقات کے لیے ملک ریاض صاحب بھی آئے۔ دیکھا گیا کہ ملک ریاض صاحب نے وہاں آ کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی، چند اہم معاملات پر ڈسکشن کی، کیونکہ وہ بھی ان کے بڑے انویسٹر ہیں۔ اکثر وہ الیکشنوں میں پیسے لگا دیتے ہیں، اس کے علاوہ وہ ان کے اور کاموں میں جلسے جلوس جو ہوتے ہیں ان میں پیسے چاہیے ہوں تو وہ انویسٹ کر دیتے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ رہنا بھی ضروری ہے۔ دوسری جانب نون لیگ کی جو مریم نواز صاحب ہیں وہ اتنی ڈری ہوئی ہیں کہ انہوں نے صنم جاوید جو پی ٹی آئی کی کارکن ہیں ان کو دوبارہ گرفتار کر دیا، اور کہا ہے کہ جب تک نواز شریف صاحب صحیح سلامت گھر آ کر پہنچ نہیں جاتے اس کو گرفتار کر کے بند رکھو، کیونکہ اس کی زبان نہ کھلے۔ تو یہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ عورتوں کو بھی گرفتار کر کے ان سے بھی ڈر کے نون لیگ ان کو کئی حوالات میں یا نظر بند کر کے کہیں پہ ان کو رکھنے پر مجبور ہے کہ کوئی کچھ بولے بھی نہ، اس زبانیں ان کے بس میں ہو، یہ تو عوام کی جو ہے وہ پکڑ لیں اور ان کو تالے لگا دیں۔ تو یہ حالات اس کے نون لیگ کے چل رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، ایک شیخ رشید صاحب کا انٹرویو جو سامنے آیا ہے، ویڈیو وہ پہلے ہی متوقع تھا، منیف فاروق صاحب کو انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس میں ایک الگ چیز دیکھنے کو ملی ہے، وہ یہ کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب جانے مانے اور ایک تجربہ کار سیاستدان ہیں، اور انہوں نے کبھی کوئی یہ دیکھ کے لکھ کے یا سوچ کے نہیں کبھی کوئی بات کی۔ وہ ایک دبنگ انٹرویو دیتے تھے ہمیشہ، جس کو بھی دیتے تھے، تو ان کو اس بار دیکھا گیا کہ یہ پورا ایک پلانڈ یا کوئی ڈیزائنڈ انٹرویو تھا۔ ان کو لکھا ہوا ان کے سامنے کوئی پیپر پڑے ہیں، ان کو ایسے لگ رہا ہے صاف صاف کہ وہ کچھ اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ میں نہیں بول رہا بلکہ مجھے لکھ کر دیا گیا ہے کہ یہ بولنا ہے، اور انہوں نے کئی اشاروں میں یہ باتیں بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ میں اپنے الفاظ نہیں ہیں، یہ مجھے کہا گیا ہے بولنے کو۔ اور ان کا جو چلہ ہے اس سے بھی متعلق انہوں نے کوئی بات کی، لیکن پھر
وقفے پہ جانے کے بعد انٹرویو میں منیب فاروق کے انہوں نے اس پر پھر دوبارہ پردہ ڈالا کہ یہ کور کیا اس کو۔ تو یہ حالات چل رہے ہیں اس وقت ہمارے ملک کے کہ ایک طرف تو ایک پارٹی کو اتنا دبایا جا رہا ہے کہ کسی طرح وہ ختم ہو جائے، دوسری طرف ایک پارٹی کو اتنی چھوٹ دی جا رہی ہے کہ وہ کھلے عام جو ہے وہ غنڈہ گردی جیسے کریں، دن دناتے پھر رہے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں ہیں؟ ان کو کچھ سوچنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ ایک پارٹی کو اتنا دبایا جا رہا ہے، دوسری پارٹی کو اتنی چھوٹ دی جا رہی ہے۔ تو ان کو شرم آنی چاہیے یہ کرتے ہوئے، اور اس طرح عوام پر ظلم ڈھاتے ہوئے کہ عوام جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہی ہے اور یہ لوگ جہازوں سے پھول برسانے کی تیاریوں میں ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو دیکھ اور سن کر کچھ لوگوں کو جو ضمیر ہے اس کو شاید جگانے کا موقع ملے۔ میری آپ سے التجا ہے کہ دعا کریں کہ جو لوگ یہ سب پاور رکھتے ہیں اس ملک اور اس کے نظام کو ٹھیک کرنے کی، اللہ تعالیٰ ان کا جو ضمیر ہے وہ ایک دفعہ جگائے تاکہ ہمارا ملک بھی خوشحالی کی طرف گامزن ہو۔ آمین۔